السلام علیکم خاتون حضرات، میں ہوں اسرار احمد کسانہ۔ چپ رہے بڑھوے وراٹ کوہلی، یہ ایک ٹرینڈ اور ہیش ٹیگ انڈیا میں چل رہا ہے۔ اور وراٹ کوہلی آپ کو پتا ہے کہ کپتان ہے ان کے، اور وہ پہلا میچ بھارت جو تھا وہ پاکستان سے ہار گیا تھا، دوسرا میچ وہ نیوزی لینڈ سے ہار گیا۔ اس کے بعد آپ کو یاد ہے کہ محمد شامی جو ان کے بالر ہیں، انہیں کوئی تھوڑے سے 2-1 چھکے پڑ گئے تو ان کی شامت آ گئی۔ پوری بھارتی جو قوم ہے انہوں نے ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، اور اس کی بعد پھر ہم نے دیکھا کہ پوری ایک فضا قائم ہو گئی۔ مسلم دشمنی تو ویسے ہی ماشاءاللہ وہاں پہ اتنی زیادہ ہے کہ مسلمان ہونا بس وہاں پہ ایک جرم ہے۔ تو وہ محمد شامی صاحب کو انہوں نے ٹارگٹ کرنا شروع کیا، اور پھر اس کے بعد تباہی پھیر کے رکھ دی ان کی۔ تو ان کے دفاع میں وراٹ کوہلی نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ریلیجن جو ہے یہ ایک ذاتی مسئلہ ہے ہر ایک کا، اور میں کسی کو ریلیجن کی بنیاد پہ کوئی امتیاز نہیں برت سکتا اس کے ساتھ۔ اور یہ پیتھیٹک ہے، انہوں نے لفظ یوز کیا پیتھیٹک، کہ جو لوگ اس طرح کرتے ہیں وہ ایک پیتھیٹک کام کرتے ہیں، برا کام کرتے ہیں، جو کہ بالکل درست بات ہے۔ یعنی آپ بجائے اس کے کہ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی اچھا پلیئر ہے یا نہیں ہے پلیئر، تو آپ اس کا ریلیجن دیکھنے پڑ جاتے ہیں، یا آپ اس کا بیک گراؤنڈ دیکھنا شروع ہو جاتے ہیں کہ وہ کہاں سے آیا تھا، کیا تھا، یا اس کے پیرنٹس کہاں سے آئے تھے۔ تو یہ ایک بہت ہی نیگیٹو سلسلہ جو تھا وہ ہم نے دیکھا۔ اس کے بعد جیسے ہی انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ جاری کی تو اس کے بعد وراٹ کوہلی کی ٹرولنگ شروع ہو گئی، سو مچ سو کہ اب تو حد ہی ہو گئی۔ اور یہ جو ہیش ٹیگ ہے کہ چپ رہے بھڑوے وراٹ کوہلی، یہ شروع ہو گیا، اور اس میں انہوں نے ایک شخص نے بہت ہی برا جو ایک ان امیجنیبل قسم کا تھریٹ ہو سکتا ہے وہ دے دیا۔ ان کی جو 9 ماہ کی بیٹی ہے اس کے متعلق کہ ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی جائے گی۔ اور یعنی اب یقین کریں، ہم لوگ پاکستانی ہیں، ہمیں شرم آ رہی ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے وہاں پہ۔ کرکٹ میچ ہے بھائی، ہم ہارتے ہیں، ہم بھی تو ہارتے ہیں۔ ہم نے کبھی اپنے کرکٹرز کو کہا ہے؟ اور ویسے بائی دا وے اس کو 43 رنز پڑے تھے 4 اوور میں، وچ از نارمل۔ بلکہ اسی میچ میں حسن علی کو 44 پڑے تھے۔ ہم نے تو نہیں کسی نے حسن علی کو جا کے برا بھلا کہا۔ اور پھر اسی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو آپ نے تھوڑے لوگوں کو چھکے مارے ہوئے ہیں، تو پھر تو ان کے ممالک میں تو لوگ ان کو پھر مار دیتے۔ براڈ کو پڑے نہیں تھے، یوراج نے مارے تھے 6 چھکے، تو پھر تو براڈ صاحب کی تو ویسے ہی زندگی ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ فار گاڈ سیک یار، آپ کیا کر کیا رہے ہیں؟ آپ نے کرکٹ کو کیا بنا دیا ہے؟ آپ نے کرکٹ کو اتنا پولیٹیسائز کر دیا ہے۔ ٹھیک ہے، ایک دوسرے کے ساتھ ٹیمیں کھیلتی ہیں، ایک نے ہارنا ہوتا ہے، ایک نے جیتنا ہوتا ہے۔ آپ ایک اس لیول پہ لے جاتے ہیں کہ جی پاکستان سے کیوں ہارے؟ اور بھائی پاکستان سے ہارنے کا مطلب صرف ایسے ہی ہے جیسے کہ آپ کسی اور ملک سے ہار گئے۔ ٹھیک ہے، پاکستان کا ایک بہت زبردست بلو تھا، ہم بھی سمجھتے ہیں اس چیز کو، لیکن اس کو زندگی اور موت کا مسئلہ بنا دینا اور پھر اس طرح کے تھریٹ دینا کہ وراٹ کوہلی جیسے جو کھلاڑی ہیں، مطلب آپ کی پورے انڈیا میں وراٹ کوہلی جیسا کوئی پلیئر ہے؟ بلکہ میں تو کہوں گا پوری دنیا میں اس جیسا پلیئر کوئی نہیں ہے۔ اور آپ نے اس کو ایک میچ ہارنے کی بنیاد کے اوپر اس کی تباہی پھیر کے رکھ دی۔ اب وہ کس فریم آف مائنڈ کے ساتھ اگلا میچ کھیلے گا؟ مجھے اب یہ صرف بتائیں، کیا وہ اس فریم آف مائنڈ کے ساتھ اگلا میچ کھیل سکتا ہے کہ جس کی چھوٹی سی بیٹی کو اپنے طرح کے تھریٹ دینے شروع کر دیں؟ وہ کیا کرے گا؟ اور اگر وہ جیت جائے گا تو پھر آپ کس منہ سے اس کی تعریف کریں گے؟ اور اگر خدا نہ خواستہ ہار گیا تو پھر تو اس کا واپس جانا ہی ناممکن ہو جائے گا۔ آپ نے گیم کو کیا بنا کے رکھ دیا؟ پہلے آپ نے پاکستان کو ٹارگٹ کیا، سنگل آؤٹ کیا، پاکستان کے اندر کرکٹ کو تباہ و برباد کرنے میں آپ نے اپنا رول پلے کیا، آپ نے سری لنکا کی ٹیم کے اوپر حملہ کروایا۔ پھر جب ہماری پی ایس ایل شروع ہوئی تو آپ نے اس کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ انٹرنیشنل پلیئرز کو میں نے ابھی کل پرسوں ایک ویڈیو ٹویٹ کی جس میں آپ کے جو 4-5 وہاں پہ
چھرے تھے وہ کھڑے ہوئے کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگ جائیں ان کو بین کیا جائے IPL سے. یعنی یہ آپ اس لیول پہ لے آئے ہیں گیم کو. پاکستان کے ساتھ آپ کی دشمنی ہوگی اپنی جگہ پہ، لیکن آپ کرکٹ کو تو نہ اس میں لے کے آئیں. IPL میں آپ نے پاکستانیوں کو بین کیا ہوا ہے کہ پاکستانی نہیں کھیل سکتے. کیوں بھائی؟ پوری دنیا کے پلیئرز کھیل سکتے ہیں، باقی صرف پاکستانی نہیں کھیل سکتے. یہ کون سا اخلاقیات کا تقاضا ہے؟ یہ کون سی جینٹلمین گیم آف کرکٹ جو تھی وہ آپ نے اس کو کیا جینٹلمین رہنے دیا اس کو؟ عجیب بات ہے. میں تو حیران ہوں. یقین کریں بلکہ آج میں شعیب کو سن رہا تھا، شعیب اختر کو سلام ہے، کہ جو آپ کی ٹیم کو ڈیفنس کے اندر آپ کی وہ ٹیم کی تعریفیں کر رہے ہیں. پاکستانیز جو ہیں ان کا ظرف دیکھیں آپ ذرا. ہم سے ہی ہارے ہیں آپ، لیکن ہم ہی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یار کوئی بات نہیں ہے، ہوتا رہتا ہے. ہم بھی تو پہلا ہی میچ آ رہے ہیں نا. ہم جیتے ہیں وہ ورلڈ کپ میں. آپ تو ہمیشہ جیتتے رہے ہیں. تو پھر تو ہمیں تو زندگی درگور ہو جانا چاہیے تھا اگر ہم دیکھتے تو. ایک میچ آپ سے نہیں برداشت ہو رہا جو پاکستان جیتا ہے. ایک میچ کی بنیاد کے اوپر آپ نے اپنی ٹیم کا بیڑا گر کر کے رکھ دیا. اب مجھے بتائیں نا کیا ان کی موٹیویشنل لیول ہوگا کہ جس میں وہ جا کے میچ کھیلیں گے اگلے والے. اس لیے گیم کو گیم رہنے دیں. گیم کو زندگی موت نہ بنائیں. گیم میں ہار جیت ہوتی ہے اور یہ انسانوں کی گیم ہے. انسان کبھی جیتتا ہے کبھی ہارتا ہے. انسان کو خدا نہ بنائیں. ایک تو آپ کے پتہ نہیں کتنے خدا بنا رہے ہیں. ہر بندہ جو اٹھتا ہے اس کو خدا بنا لیتے ہیں آپ. خدا کوئی نہیں ہوتا، خدا صرف ایک ہے اور وہ ہارتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. جو ہار جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. جو ٹوٹ جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. جو شکست کھا جائے وہ خدا نہیں ہو سکتا. اس لیے مہربانی کر کے ہم پہ نہیں اپنے ملک کے اوپر رحم کریں. یہ چیزیں آپ کو ہانٹ کر رہی ہیں. یہ ہم لوگ پتہ نہیں کتنے سالوں سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ نے جو نفرت کا بازار گرم کر رکھا ہے مسلمانوں کے خلاف، منورٹیز کے خلاف، وہ آپ کو خود ہانٹ کرے گا. اینڈ دی ایگزیکٹ سیم تھنگ از ہیپنگ ناؤ. ہانٹ کر رہے ہیں نا آپ کو. یہ جو آپ نے نفرتیں پھیلائی تھیں مسلمانوں کی، جس طرح آپ نے لنچنگ کی تھی، آج آپ کا بس نہیں چل رہا کہ آپ اپنی کرکٹ ٹیم کی لنچنگ کر دیں. یہ جس طرح کے ٹویٹس آ رہے ہیں ہمیں شرم آ رہی ہے. کیا ہو گیا یار؟ مطلب ایک میچ ہار گئے ہیں آپ کی ٹیم والے اور اتنی کلاس کی ٹیم ہے آپ کی. ان کو بک اپ کریں. ان کے کہیں کوئی بات نہیں، کھڑے ہو یار. آپ نے ان کو مار کے رکھ دیے. کیا کس منہ سے وہ میچ کھیلیں گے؟ کس موٹیویشن سے میچ کھیلیں گے؟ پاکستان کا بلو ٹھیک ہے، بہت بڑا بلو ہے، میں سمجھتا ہوں اس چیز کو. ہم بھی فیل کرتے ہیں. ہم بھی جب آپ سے ہارتے ہیں تو ہمیں بھی اس طرح فیل ہوتا ہے. لیکن ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار، یہ ہار جیت ہوتی رہتی ہے. اٹس پارٹ آف دا گیم. لیکن یہ جس طریقے سے آپ نے کوہلی کو ٹارگٹ کیا ہے، جس طریقے سے آپ نے باقی پلیئرز کو ٹارگٹ کیا، اور جس طریقے سے آپ یو سی، میرے خیال میں تو اٹس ان امیجنیبل ٹو اسٹوپ ڈاؤن ٹو دس لیول کہ جو آپ نے اس کی بیٹی کے باتیں کی ہیں. اور پھر رائٹ ونگ کے جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو ریٹویٹ کر کے یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے. ہمیں شرم آ رہی ہے. یقین مانیں مجھے دکھ ہو رہا ہے. میں حالانکہ اپنے ولاگس میں آپ کو پتہ ہی ہے میں آپ کی انہی پالیسیز کو کرٹیسائز کرتا ہوں، لیکن آج میرا بہت دل خراب ہوا کہ یار آپ کیا کر رہے ہیں اپنی ٹیم کے ساتھ. اینڈ ورلڈ کپ از ناٹ اوور یٹ. 2 میچوں کے بعد آپ نے اس کا بیڑا کر کے رکھ دیا. آپ اپنے نتائج خود لکھ رہے ہیں. اب آپ ان کا مجھے تو نہیں لگتا کہ ان کا کوئی موٹیویشن رہ گیا ہوگا باقی میچز کھیلنے کے لیے. اور شامی کا کیا موٹیویشن ہوگا؟ باقی پلیئرز جو اس کے ساتھ کھیلتے ہیں اس کا کیا موٹیویشن ہوگا؟ یعنی بینگ اے مسلم وہ ایک کرمنل بن گیا. جب وہ وکٹیں لیتا تھا اس سے تو آپ اس کی بڑی تعریفیں کرتے تھے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اب تھوڑا سا اس کو ریویو کیا جائے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. حکومت تو وہاں پہ ویسے ہی آپ کی جو ہے وہ اس طرح کے لوگوں کو پروٹیکٹ کرتی ہے، ان کو پیٹرنائز کرتی ہے.
لیکن جو سول سوسائٹی ہے اس کو سامنے آنا چاہیے، اس کو سامنے آ کے یہ بتانا چاہیے کہ یہ چیز جو ہے اس کو آپ گیم تک ہی رکھیں. پاکستان بیشنگ آپ کرتے رہتے ہیں، الیکشن آتا ہے تو پاکستان بیشنگ، کوئی چیز آتی ہے تو پاکستان بیشنگ، کرکٹ میں ہار جائیں تو تب اپنی تباہی پھیر دی. یعنی پاکستان کا اتنا obsession آپ کے اوپر پڑ گیا ہے، اور ساتھ آپ کہتے ہیں ہم بہت بڑی طاقت ہیں، بہت بڑا ملک ہے. اس طرح ہوتے ہیں بڑے ملک جہاں پہ شخصی آزادیاں ختم ہو جائیں، جہاں پہ کوئی منورٹی جو ہے اپنے آپ کا اپنا انٹروڈکشن کرانے کے قابل نہ رہ سکے، اور جو آپ کا سب سے بڑے سٹارز ہیں ان کو آپ وہ چھپنے کی جگہ ڈھونڈ رہے ہو وہاں پہ کہ کہاں پہ چھپیں. میرا مائی ہارٹ ایکچولی گوز آؤٹ فار وراٹ کوہلی، یقین مانیں. یعنی مجھے اس کے اوپر ترس آ رہا ہے کہ یار وہ کیا کپتانی کرے گا، کیا میچ کھیلے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ اگلا میچ وہ ہار گیا تو پھر آپ لوگ اس کے ساتھ کیا کریں گے. تو مجھے شدید دکھ ہے، اور اللہ کرے کہ اس طرح کی چیزیں اب نہ ہوں، اور یہ جو باقی میچز ہیں وہ سکون سے ہو جائیں. ہم لوگ یہ تو نہیں دعا کریں گے کہ آپ ہم سے جیتیں یا آگے جا کے جیتیں، لیکن ہم اتنی دعا ضرور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہوش کے ناخن عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا کرے اور آپ کو ہدایت دے کہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں. اپنی ٹیم کو کھڑا کرنے کی کوشش کریں، اس کو تباہ و برباد نہ کریں. اور اس طرح کے ٹویٹس اور اس طرح کے ہیش ٹیگز لگانے سے پہلے سوچ لیا کریں کہ کسی کی زندگی کو آپ تباہ و برباد کر رہے ہیں، کسی کی زندگی کے لیے آپ اس طرح کی باتیں کریں گے، اس کی بیٹی کا کیا فیوچر ہوگا، کیا وہ زندگی میں وہ اپنا وقت گزارے گی، ابھی جس کو ہوش نہیں ہے ابھی تک کہ میرے متعلق کیا سوچا جا رہا ہے. شرم آنی چاہیے. ویسے مجھے بہت دکھ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں. خدا حافظ.